یہ کہانی ہے ایک ایسے بادشاہ کی جو ہتھیاروں سے زیادہ ایمان اور غیرت پر یقین رکھتا تھا، جس نے کہا تھا کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ یہ کہانی ہے سلطان فتح علی خان ٹیپو کی، جسے دنیا شیر میسور کے نام سے جانتی ہے۔ سن 1761 میں جب برصغیر میں مغل سلطنت زوال کا شکار تھی تو اسی وقت جنوبی ہند میں ایک نئی طاقت ابھر رہی تھی۔ وہ طاقت تھی حیدر علی خان کی۔ حیدر علی خان اب خوف کی علامت بن چکے تھے اور انہی کے گھر پیدا ہوا ایک ایسا فرزند جس نے آگے چل کر تاریخ کا دھارا بدل دیا۔ فتح علی خان ٹیپو سلطان نے کم عمری ہی میں تعلیم و تربیت کے ساتھ ساتھ جنگی فنون، گھوڑ سواری، علم فلکیات اور فوجی حکمت عملی سیکھی۔ وہ صرف بادشاہ ہی نہیں تھے بلکہ ایک سائنسدان بھی تھے، ایک مصلح اور ایک مفکر بھی تھے۔ سن 1782 میں اپنے والد حیدر علی خان کی وفات کے بعد ٹیپو سلطان نے میسور کی سلطنت سنبھالی۔ ان کے سامنے دو بڑے دشمن تھے، ایک انگریز ایسٹ انڈیا کمپنی اور ان کے مقامی حلیف نظام حیدرآباد اور مراٹھا۔ ٹیپو نے فوراً فوجی اصلاحات کی، یورپی طرز کے اسلحے تیار کیے اور ہندوستان میں پہلی بار راکٹ ٹیکنالوجی کو جنگی میدان میں استعمال کیا۔ یہ وہی راکٹ ٹیکنالوجی تھی جس نے بعد میں انگریزوں کو حیران کر دیا اور جس سے متاثر ہو کر نیپولین بوناپارٹ نے بھی اپنے ماہرین کو میسور بھیجا۔ ٹیپو سلطان کی نظر صرف جنگ پر ہی نہیں تھی بلکہ ایک جدید ریاست کے معمار بھی تھے۔ انہوں نے فرانس، ترکی اور افغانستان سے سفارتی تعلقات قائم کیے، تجارت کے لیے بحری راستوں کو استعمال کیا، اپنی سلطنت میں ریشم کی صنعت، زراعت اور تعلیم کو فروغ دیا۔ ٹیپو سلطان کی سلطنت میں انصاف، مساوات ہر طرف نظر آتے تھے۔ وہ نچلے طبقات اور کمزور طبقات کا سہارا بنتے تھے۔ اسی مناسبت سے ان کے سکے پر لکھا تھا، خدا کی مدد سے عدل و انصاف قائم ہوا۔ وہ ہندوستان کے پہلے حکمران تھے جنہوں نے اپنا ذاتی جھنڈا اور قومی نشان متعارف کرایا، ایک شیر جو انگریز پر جھپٹ رہا ہے۔ یہ صرف نشان نہیں، مزاحمت کی علامت تھی۔ ٹیپو سلطان نے انگریزوں سے 4 بڑی جنگیں لڑیں جنہیں انگریز میسور جنگیں کہا جاتا ہے۔ پہلی 2 جنگوں میں انگریزوں کو منہ کی کھانی پڑی۔ تیسری جنگ 1792 میں انگریز نظام اور مراٹھے ایک ساتھ ہو گئے۔ ٹیپو نے بہادری سے مقابلہ کیا مگر سرنگا پٹنم کا کچھ حصہ انگریزوں کے قبضے میں چلا گیا۔ انگریزوں نے ان پر دباؤ ڈالا، ان کے 2 کمسن بیٹوں کو یرغمال بنایا مگر ٹیپو جھکے نہیں۔ میں غلام بن کر جینا نہیں چاہتا، میں آزادی کے لیے مرنے کو تیار ہوں۔ لارڈ ویزلی کی قیادت میں 1799 میں انگریزوں نے ایک بار پھر حملہ کیا۔ ٹیپو سلطان نے اپنے تمام وزراء سے کہا، ہمیں اللہ پر بھروسہ ہے، میں قلعہ نہیں چھوڑوں گا، یا تو فتح ہوگی یا پھر شہادت۔ 4 مئی 1799 کو سرنگا پٹنا کے دروازے ٹوٹ گئے۔ ٹیپو سلطان اپنی تلوار لیے دشمنوں کے درمیان کود گئے۔ ان کے جسم پر گولیاں لگی لیکن ان کی تلوار آخری لمحے تک چلتی رہی۔ جب انگریزوں نے ان کی لاش دیکھی تو حیران رہ گئے۔ وہ اپنے ہی محل کے دروازے کے نیچے شیر کی طرح شہید ہو گئے۔ ٹیپو سلطان کی شہادت کے بعد انگریزوں نے میسور کو تقسیم کر دیا لیکن ٹیپو کا نام مٹا نہیں سکے۔ انہوں نے ہندوستان کو دکھایا کہ انگریزوں کے خلاف مزاحمت ممکن ہے، آزادی کوئی خواب نہیں، ایک عہد ہے۔
ان کے نظریات نے بعد میں بہادر شاہ ظفر، مولانا فضل حق خیر آبادی اور سید احمد شہید جیسے انقلابیوں کو متاثر کیا۔ ٹیپو سلطان ایک بادشاہ نہیں، ایک سوچ، ایک مزاحمت، ایک غیرت کا نام ہے۔ اگر آج ہم آزاد فضا میں سانس لے رہے ہیں تو اس آزادی کی بنیاد انہی کے خون سے لکھی گئی تھی۔ شیر میسور زندہ ہے ہر اس دل میں جو غلامی سے انکار کرتا ہے۔